اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی صدائیں اٹھتی ہیں، بڑا شور مچا ہوا ہے مردوں کی اس دنیا میں کہ ایک عورت، محض ایک عورت جو قرآن کی صدا بلند کرتی ہے۔ کبھی سوال ہوتا ہے کہ آپ بیت نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی جگہ بیت انسان صحیح راستے پہ چل سکے؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ عورت ہیں، آپ کو واعظ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے عورت کیا تعلیم بتائے گی اسلام کی، قرآن کی۔ اس کے لیے میرے پاس کچھ مثالیں موجود ہیں۔ مثالیں تو خیر بہت سی ہیں، لیکن موقع کے مطابق اور مختصر یہ ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عنایت فرما دے، وہ اپنے کام کے لیے جسے چاہے چن لے، وہ جسے چاہے اپنے اس ڈیوٹی پہ لگا دے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اس میں میرا اپنا کمال بھی کوئی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب اس طرف آ گئی، یہ سب میرے رب کی شان ہے، اور میرا سر جھکا ہوا ہے جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے اس قابل کیا، مجھے وہ علم عطا فرمایا جس پہ فخر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف مرد سیکھے یا سکھائیں۔ مرد مومن کا اصل مفہوم، باطنی مفہوم، وہ انسان، وہ روح جو نہ عورت ہے جو نہ مرد ہے، وہ انسان، وہ روح جو اللہ پاک کی راہ میں اپنے نفس سے جنگ کرے، بڑا جہاد لڑے۔ اگر وہ عورت ہے تو بھی دل سے مرد مومن ہے، کیونکہ وہ روح ہے۔ اور اگر کوئی مرد اپنے منصب کو بھول کر دنیا کی عیاشیوں میں گم رہے تو اللہ بہتر جانتا ہے سب کے لیے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان آیتوں میں مرد عورت کی تفریق نہیں کی گئی۔ کیا سمجھتے ہیں جن کی سوچ ابھی تک مرد و عورت کے جھگڑے میں الجھی ہوئی ہے کہ اللہ کی قربت صرف مردوں کے لیے کہی گئی ہے؟ حضرت رابعہ بصری خاتون رحمۃ اللہ عورت تھی، اللہ نے ان کا نام روشن فرمایا۔ عورت پیغمبر تو نہیں مگر پیغمبروں کی ماں ہے، ولیوں کی ماں ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں، مگر آخری مثال بتا کر رخصت ہوتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ان کی شجاعت، ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کا قانون، ان کی ثابت قدمی، ان کا عدل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خلیفہ وقت جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کو، اپنی بہن کو قرآن پڑھتے دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ہے عورت کی پہچان، یہ ہے عورت۔ میری بہنوں،
میری بیٹیوں سنو، آج یہ درویش مجذوب اپنی بہنوں سے التجا کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو وصیت کرتی ہے کہ جب مسلمانوں کی زندگیوں میں تباہی آ جائے فتنوں کی، جنہوں نے مرد مومن ہونا ہے وہ مصروف ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، بچیاں پھنسانے میں۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، جب تباہی آ جائے ایسے فتنوں کی تو مسلمان عورت قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ذکر سے اہل نظر کو متاثر کرنا، اپنا فرض ادا کرنا، اپنے بھائیوں کو یاد دلاؤ کہ جگر سے، ہمت سے، جرت سے نیک راستے پہ ایک عورت بھی وہ جگر رکھتی ہے جو 100 مایوس مردوں سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اپنے دین کی خدمت کرنا، قرآن پڑھنا اور پھیلانا۔ قرآن ہی ہماری نجات ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ جتنا وقت ملتا ہے اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کے بعد قرآن پاک کی آیتیں شیئر کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے ہر امتی کے لیے، صرف مرد کے لیے نہیں، کہ میری جانب سے بتا دیا کرو چاہے ایک آیت بھی صحیح۔ جو مرد یہ کام نہیں کر رہے اور جو صرف اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سی عورت کیا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کو اپنا منصب سمجھنے کی توفیق دے، اللہ انہیں اپنا راستہ دکھائے، آسانیاں کرے میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے۔ تو بیٹیوں، آج کی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، یہ سوشل نیٹ ورکس کو شیطانی کام میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے جو سہولت دی ہے اس میں بھی خیر کا راستہ نکالو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ گھر بیٹھے۔ یہ جو تصویریں، یہ جو آپ لوگ لطیفے یا ایسی چیزیں شیئر کرتے ہو اور بعض دفعہ بڑے بیہودہ قسم کی باتیں، تو اس طرح استعمال مت کرو۔ تو بیٹیوں، گانوں کو شیئر کرنے سے اچھا ہے آپ آیتیں شیئر کیا کرو، اللہ نے گھر بیٹھے موقع دیا ہے، اللہ کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ جو اللہ کے دین میں مدد فرماتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ پہ نظر رکھو، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچاؤ۔ رب کے گھر میں یہ عورت مرد کی تقسیم نہیں ہے، وہاں تقسیم ہے صرف اعمال کی۔ اللہ سمد۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔